اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کی دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ. اس سے قبل کہ تقریر کا آغاز کیا جائے دعائے صحت کے سلسلے میں گزارش ہے. ایک نوجوان کے لیے وہ علیل ہیں پاکستان سے حبیب الحسن صاحب کی اہلیہ ممتاز حسین زیدی صاحب کے والد، ان سب کے لیے دعا فرمائیں پروردگار عالم باق کے بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرمائیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. شرح زیارت وارثہ کے عنوان پر ہماری دوسری تقریر ہے. کل ہم گفتگو کر رہے تھے لفظ زیارت پر تعارفی تقریر میں کہ ہمارے معصومین نے جاتے جاتے دنیا سے پردہ کرتے کرتے اپنے چاہنے والوں کو اس معاملے میں مایوس نہیں ہونے دیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ دور غیبت میں اس کا رابطہ امام سے کٹ گیا ہے، بلکہ رابطے کا طریقہ بتا کر گئے. اور شاید اس سے آسان طریقہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ براہ راست اپنے ایمان کے یقین کے ساتھ اس کو مخاطب کرو جس پر تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے. اور وہ ساری ہستیاں
کہ جو اہل بیت کے صاحب عصمت افراد ہیں وہ سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی سماعت میں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے جواب کو نہ سن سکیں، لیکن یہ زیارت یہ بھی ایک امر توفیقی ہے۔ جب تک توفیق نہ ہو اس وقت تک کوئی اس کام کو انجام نہیں دیتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امر توفیقی ہے، بلکہ ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارتہ۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، یعنی جہاں اللہ کے سارے ارادے خیر ہی کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار کی طرف سے صدور شر نہیں ہوتا، خدا کی ذات سے شر صادر نہیں ہوتا، اس کی طرف سے خیر ہی صادر ہوتا ہے۔ جہاں اس کا ہر کام خیر ہے، اس خیر میں بھی محبت حسین کوئی اور خیر ہے۔ یعنی جہاں پروردگار کی ذات سے صرف خیر صادر ہوتا ہے، وہاں خاص طور پر نبی یہ کہے من اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے اس کے دل میں محبت حسین بھی اتارتا ہے، محبت زیارت حسین بھی اتارتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، ہم تو یہی مانتے ہیں کہ پروردگار کی ذات سے صرف خیر ہی صادر ہوتا ہے، اسی لیے ہم محبت حسین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جن کے عقیدے ہیں الخیر والشر من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، میں سمجھتا ہوں عقیدہ رکھ کے لوگ محبت حسین سے محروم ہو گئے ہیں، کہ نہ عقیدہ رکھا ہوتا نہ شر سے پالا پڑتا، خیر پہ یقین رکھا ہوتا تو خیر ہی خدا بھیجتا اور دلوں میں خیر ہی اترتا۔ اب اس پیمانے پر جو نبی آپ کو دے کر گئے ہیں، جو طالب علم کیمسٹری کے ہیں، جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ایکویشنز فارمولوں پہ حل ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر نے یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی ہے، یہ ایک فارمولہ دیا ہے، من اراد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کے دل میں محبت حسین اور محبت زیارت حسین ڈال دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ تو اب ایک بات تو طے ہے کہ جس کے ساتھ، جس کے پاس جس سطح کی محبت ہوگی اسی سطح کا خیر خدا ہوگا۔ محبت کے ریشوں پہ خیر کے ریشوں کو طے کرو کہ جتنا محبت کا تناسب ہے اتنا ہی خیر کا تناسب ہوگا۔ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے کس کے ساتھ کتنا خیر کیا ہے؟ دیکھو کہ اس کے دل میں کتنی محبت حسین ہے، اور محبت حسین کیسے دیکھیں، کیسے پتا چلے کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے؟ اپنے بارے میں تو سب دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کیسے پتا لگائیں کہ کس کے دل میں کتنی محبت حسین ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے کہ کس کے دل میں کتنی محبت حسین ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیے، محبت دل میں ہوتی ہے، محبت پتہ نہیں چلتی، اظہار ہو جاتا ہے عمل سے، لیکن محبت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس پہ ناپا جا سکے۔ بخار کی طرح کہ بخار اتنا ہے تو محبت اتنی ہے، محبت بخار کی طرح نہیں ناپی جا سکتی، محبت ٹیمپریچر کی طرح نہیں ناپی جا سکتی۔ محبت کے لیے دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں، لیکن پیمانہ معصوم نے بتایا۔ راوی نے آ کر کہا کہ فرزند رسول، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا، تو نے ہم سے یہ پوچھا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا مولا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے آج تک یہی گفتگو ہوتی آئی ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ تصویر کا یہ رخ کتنا اچھا ہے کہ آل محمد ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آل محمد ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اس نے کہا مولا
آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ امام مسکرائے، کہ مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل کی طرف دیکھ، مجھ سے سوال نہ کر، اپنے دل کی طرف دیکھ۔ راوی نے کہا مولا میں نہیں سمجھا۔ کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ کہ تیرے دل میں ہماری کتنی محبت ہے۔ تیرے دل میں ہماری جتنی محبت ہے، ہماری محبت تجھ سے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ دیکھیے یہ فارمولہ امام نے دیا اور بتایا کہ جب محبت کا پیمانہ دیکھنا ہو، دوسرے کی محبت کو دیکھنا ہو، تو اپنی محبت دیکھو کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اسے تم سے کتنی محبت ہے۔ تو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین، دیکھیے حسین ہو یا رسول ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین سے کتنی محبت کون کر رہا ہے، رسول سے کتنی محبت کون کر رہا ہے، تو یہ دیکھو کہ رسول کو کس سے کتنی محبت ہے، حسین کو کس سے کتنی محبت ہے۔ جب یہ نظر آ جائے گا تو خود فیصلہ ہو جائے گا کہ سب سے محبت کس کی زیادہ ہے۔ اور یہ ابتدا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آنے والی تقریروں میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات پر کہ جو حسین کی محبت میں اپنے معراج اور کمال تک پہنچے ہوئے۔ لیکن رسول کی مثال اس لیے دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ رسول کے دل میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہی رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کھلا کب؟ کھلا رات میں معراج کی، جب اللہ کے پاس پہنچے شب معراج کعبہ قوسین کی بلندیوں پر، اور اللہ نے گفتگو کی تو پیغمبر نے کہا جب پروردگار نے مجھ سے کلام کیا تو وہ علی کا لہجہ تھا، تو میں نے پلٹ کے خدا سے کہا کہ پالنے والے تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ قصہ آپ کا سنا ہوا ہے، قصہ نہیں سنانا، وہ جملہ سنانا ہے جو اس میں آگے ہے۔ کہ پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کہ اے میرے محبوب، میں نے تمہارے دل پہ نظر کی، علی سے زیادہ تمہارے دل میں کسی کی محبت نہیں پائی۔ میں نے تمہارے دل پہ نظر کی، علی سے زیادہ کسی کی محبت میں نے تمہارے دل میں نہیں پائی، اس لیے میں نے تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے، تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے۔ یہ نبی بیان کر رہا ہے، بڑی احتیاط کی منزل ہے، کیا کروں کعبہ قوسین کی منزل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بات علی اور محمد کی محبت کی تھی، اللہ نے اپنے آپ کو بھی درمیان سے ہٹا لیا۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ اسی قانون پہ فیصلہ کر لیجئے کہ کون ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ حسین کی محبت ہے۔ بس یہ دیکھ لو کہ حسین کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ حسین کا ایک جملہ ہے جس کی شرح آگے ہوگی۔ حسین کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو کب پتہ چلا؟ جب کہا جیسے انصار مجھے ملے۔ یہ منزل فضیلت پہ کہا ہے حسین نے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ جب ناصروں سے حسین کی محبت کا یہ عالم ہے تو جو بنی ہاشم کے چراغ حسین کے ساتھ ہے ان سے کتنی محبت ہوگی۔ اب یہ میں ذہنی طور پر، چونکہ لوگ عادی نہیں ہیں کہ کربلا والوں کے عام طور پہ مصائب سننے کے عادی ہیں، یہ عنوان ہی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں کربلا والوں کی بعض شخصیتوں کے فضائل سناؤں گا، اور میں ذہنی طور پر آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ان کے سارے فضائل مصائب میں سے ہی نکلیں گے، لیکن ہیں قدرت نے ان کی فضیلتیں کیا رکھی ہیں۔ آنے والی تقریروں میں جب شخصیات پر گفتگو ہوگی، ہمیں نہیں ابھی اندازہ کہ ہم کس کس تقریر میں کہاں تک پہنچ سکیں گے، لیکن ابھی تو آغاز کیا ہے۔ زیارت وارثہ میں، اسی لیے زیارت وارثہ حسین کے ذکر پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے جب معصوم نے سلام کیا تو اپنے جد کے ذکر پہ زیارت کو ختم نہیں کیا، حالانکہ حسین معصوم تھے، حسین امام تھے، حسین ولی خدا تھے، حسین زہرا کی گود کے پالے تھے، حسین نبی کے نواسے تھے، حسین علی کے لخت جگر تھے، سلام ان کو کیا جا رہا تھا، لیکن وہی معصوم فرزند
جو اپنے جد معصوم کو سلام کر رہا ہے وہی اس کے بعد اور شخصیات کو بھی سلام کرتا ہے جس میں انصار بھی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ معصوم غیر معصوموں کو سلام کر رہا ہے. فضیلت کی اور انتہا کیا ہوگی کہ معصوم غیر معصوموں کو. اسی لیے زیارت وارثہ 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. انصار غیر معصوم انصار کا تذکرہ اجتماعی طور پر ہے، اور اس کے بعد زیارت وارثہ میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر الگ الگ آتا ہے. ایک شبیہ رسول ہے جس کا تذکرہ الگ ہے، اور ایک حضرت ابو الفضل عباس ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. جن کا تذکرہ ہے. اور زیارت شروع ہوتی ہے حسین کے ذکر سے، ختم ہوتی ہے ذکر ابو الفضل پر. اسی ترتیب سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا عشرہ بھی اسی ترتیب سے آگے بڑھے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. رسول سے پہلے 5 انبیاء کا تذکرہ اس زیارت میں کیا گیا. 5 انبیاء کی وراثت کے حوالے سے حسین کا ذکر کیا گیا. اور زیارتیں بھی ہیں جن میں ان 5 انبیاء کا ذکر ہے، اور بلکہ زیادہ انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، جیسے کہ زیارت ناہیہ. زیارت ناہیہ میں پہلے حصے میں 5 انبیاء سے زیادہ کا تذکرہ موجود ہے. کم و بیش 20 انبیاء کا ذکر زیارت ناہیہ میں پایا جاتا ہے، لیکن وہاں براہ راست نبیوں کو سلام کیا گیا ہے. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء کے وارث، اے آدم کے وارث تجھے سلام. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے صفوت آدم کے وارث تجھے سلام، اے نبوت اور نجابت نوح کے وارث تجھے سلام، اے خلت ابراہیم کے وارث تجھے سلام. ایسا نہیں ہے. یہ محاورتاً تو ٹھیک ہے لیکن زیارت کے جملے میں ایسا نہیں ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث. صفوت آدم کی صفت کے طور پر آیا ہے. اے السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، نبی نوح کی صفت کے طور پر آیا ہے. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، خلیل ابراہیم کی صفت کے طور پر آیا ہے. یا تمیز اور بدل نہیں ہے، اور نہ لفظ پہلے آیا ہے کہ صفوت کی اضافت آدم کی طرف ہو، نہیں، صفوت کی اضافت اللہ کی طرف ہے. اس لیے بالکل صاف ترجمہ یہ ہے کہ اس پر سلام جو آدم کا وارث ہے، وہ آدم کہ جو صفوت اللہ ہے. اس پر سلام جو نوح کا وارث ہے، وہ نوح جو نبی اللہ ہے. اس پر سلام جو ابراہیم کا وارث ہے، وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے. یہ اس ترتیب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اس پر سلام جو موسیٰ کا وارث ہے، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اس پر سلام جو عیسیٰ کا وارث ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے. یعنی یہ صفوت سے لے کے روح تک کی ساری صفتیں انبیاء کی صفتیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے اے صفوت آدم کے وارث تجھے سلام، توجہ، اے صفوت آدم کے وارث تجھے سلام، تو اس میں آپ نے آدم کی میراث میں حسین کو محدود کر دیا. ذرا سی اس نازک بات کو سمجھ لیجئے گا. باپ نے ایک گھر چھوڑا، ایک مل چھوڑی، ایک کتب خانہ چھوڑا. آپ نے کہا کہ بیٹا باپ کے کتب خانے کا وارث ہے، مل گئی، گھر گیا. آپ نے کہا بیٹا باپ کا وارث ہے، مل بھی ملی، کتب خانہ بھی ملا، گھر بھی ملا. کچھ کہہ رہا ہوں. یہ نزاکتیں ترجمے میں بہت اہم ہوا کرتی ہیں، اور یہی اسی قسم کا جملہ زیارت اربعین میں ہے. چہلم آئے گا تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تھوڑا سا منع کر دیجیے. تقریر کے بعد جلا لیں، وہ یہاں آ رہا ہے نا سب جو.
ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد اور یہ چل لیں نا. اے آدم کے وارث، زیارت اربعین، امام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے زیارت اربعین کا پڑھنا. ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا اپنے جد کے لیے، آتیتہ مواریث الانبیاء، اے پروردگار تو نے حسین کو انبیاء کی وراثتیں دی ہیں. تو اب یہ طے ہو گیا کہ وارث حسین ہیں تو آدم کی ساری وراثتیں حسین کے پاس آئیں گی، نوح کی ساری وراثتیں حسین کے پاس آئیں گی. یہ جو وراثت کا معاملہ ہے، قرآن مجید میں امامت بھی ہے، قرآن میں رسالت بھی ہے، قرآن میں نبوت بھی ہے، قرآن میں ہدایت بھی ہے، لیکن قرآن میں ایک اور چیز ہے اور وہ ہے وراثت. اس لفظ کو لوگ اپنے حق کے معاملے میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. یہ لفظ صرف اپنے حق کے معاملے میں نہیں استعمال ہوتا، قرآن مجید اس لفظ کو عجیب عجیب انداز سے استعمال کرتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ کہہ رہا ہمارا ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، جنہیں زمین میں ضعیف کر دیا گیا، مستضعفین اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے پاس طاقت ہے لیکن کمزور کر دیے گئے ہیں. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں، نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام قرار دیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہیں وارث قرار دیں. یہاں وارثین مطلق آیا ہے، یعنی کسی چیز کی وراثت دیں یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم انہیں وارث بنائیں. اس کے معنی جیسا عہدہ امامت ہے ویسی ہی وراثت ہے. جس سطح پہ امامت کی گفتگو ہوئی ہے اسی سطح پہ وراثت کی گفتگو ہوئی ہے. اب یہ مستضعف جو کیا گیا ہے، کمزور کیا گیا، کیسے پتا چلے؟ حضرت موسیٰ تورات کے وعدے پر جب طور پہ پہنچے اور 30 دن 10 دن میں 40 دن میں تبدیل ہوئے، 10 دن بڑھ گئے، اور حضرت موسیٰ واپس آئے تو جاتے جاتے اپنی قوم سے کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو میرے پیچھے ہارون کی اطاعت کرنا اور ان کے حکم کو ماننا، سرتابی نہ کرنا. جب واپس آئے تو دیکھا کہ گوشالے کی پرستش ہو رہی ہے، بچڑا پوجا جا رہا ہے، بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے، سامری کامیاب ہو گیا. تو تاریخ بھی کہتی ہے اور قرآن بھی اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے سوال کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا کہ لوگ گمراہ ہو گئے، تمہارے ہوتے ہوئے گمراہی کیسے آ گئی؟ تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ نبی اگر جائے اور وسیع کو چھوڑ کے جائے تو آ کے وسیع سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے گمراہی کیسے آ گئی، تمہارے ہوتے ہوئے گمراہی کیسے آ گئی، نہ وسیع سے پوچھتا ہے. اب اگر وسیع خدا نخواستہ غلطی پر ہے، پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ قیامت تک کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ وسیع کی غلطی نہیں ہے، وسیع کی خطا نہیں ہے، بلکہ وسیع نے کیا کہا؟ یبن امہ انا ھذا القوم استضعفونی وکادوا ان یقتلوننی. اے میرے ماجائے، بہت قریب تھا، اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، بہت قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے اس جواب پر خاموش ہو گئے اور پھر ہارون سے سوال نہیں کیا، پھر قوم سے گفتگو کی. یعنی وسیع پہ جو اتمام حجت تھی وہ تمام ہو چکی. وسیع سے اس وقت تک پرسش ہوگی قوم کے گمراہ ہونے کی جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے ضعیف کر دیا گیا، مجھے کمزور کر دیا گیا. جیسے ہی وسیع نے کہا مجھے کمزور کر دیا گیا، نبی نے کہا اب تمہاری خطا نہیں ہے، اب امت قصوروار ہے. تو تاریخ اگر اپنے آپ کو بعد میں دہرائے کہ وسیع کے ہوتے ہوئے امت گمراہ ہو جائے تو اب دیکھنا کہ وسیع کمزور تھا
یہ طاقتور تھا، تو علی چاہتے تھے کہ حجت تمام ہو جائے، اسی لیے رسول کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، یا ابن امہ انا ھذا القوم استضعفونی۔ آیت علی نے پڑھی ہے رسول کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اے میرے ماجائے، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ علی کا اتمام حجت تو دیکھیے، رسول کو ماجایا بھی کہہ رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اعلان بھی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف اتمام حجت بھی کر دوں، دوسری طرف رشتہ بھی بتا دوں۔ یہ صحیح ہے کہ میری ماں اور ہے، رسول کی ماں اور ہے، لیکن کیا کروں، رسول کو بھی تو بنت اسد نے پالا ہے۔ اور جنہیں آیت کا پڑھنا سمجھ میں نہ آئے، وہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ دیکھ لیں، اس میں بھی رسول کو ماجایا کہا ہے۔ ابھی علی کی بلاغت ہے، کمزور کر دیا۔ اب یہاں کمزوری کے معنی کیا ہے؟ ناصر ختم ہو گئے، یعنی وصی رسول کے ناصر ختم ہو جائیں تو گویا اسے کمزور کر دیا گیا، کوئی بھی ناصر نہ رہا، 4 سے زیادہ نہ آ سکے، علی نے بلایا۔ تو اب ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے جسے کمزور کر دیا گیا، ہم اسے امام بنائیں گے، ہم اسے وارث بنائیں گے۔ تو قرآن کا تو وعدہ ہے نا، امامت طاقت کی طرف نہیں جائے گی، یعنی جسے امت اپنی طاقت دے دے امامت ادھر نہیں جائے گی، امامت ادھر جائے گی کہ امت جسے کمزور کر دے۔ تو اسی آیت پہ فیصلہ کر لو کہ امامت کدھر ہے، پیغمبر کے بعد امامت کدھر ہے، اسی آیت پہ فیصلہ کر لو۔ اور رہ گئی وراثت، تو وراثت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، ذرا سا اس آیت کا سمجھنا اور سمجھانا ضروری تھا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہم انہیں امام بنا، اور انہیں وراثت دیں۔ وراثت مال کی ہوتی ہے، وراثت جائیداد کی ہوتی ہے، ورثہ جتنی جتنی زمین بڑھتی جائے گی وراثت بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے ملک و مال بڑھتا جائے گا وراثت بڑھتی جائے گی، وارث بہت سے ہوں گے تو وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن وراثت میں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک جب بہت دولت ہو تو وارث چاہیے ہوتا ہے، وارث نہ ہو تو وارث کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑا مال ہے، زندگی میں بہت کچھ کمایا ہے، بڑی محنت کی ہے، وارث نہیں ہے، وارث نہیں ہے، یعنی اتنا کچھ حاصل کر لیا مگر وارث نہیں ہے، تو درگاہوں پہ جاؤ، پیروں کے پاس جاؤ، فقیروں کے پاس جاؤ، دعائیں کرو، تمنائیں کرو، مرادیں مانو، منت مانو۔ اجی کہاں دوڑے پھر رہے ہیں آپ؟ کیا کریں، سب کچھ ہے، وارث نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ کے پاس سب کچھ ہو اور وارث نہ ہو تو ہر در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیے، ہر چوکھٹ پہ آواز دیجئے، ہر فقیر سے مانگیے، ہر پیر سے سوال کیجئے، ہر جگہ دعا کیجئے، وارث مل جائے، پالنے والے وارث دے دے۔ یعنی آپ کے پاس دنیا کا کمایا ہوا سب کچھ موجود ہو اور وارث نہ ہو تو وارث چاہیے ہوتا ہے۔ کتنی تمنا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا دین ہے، جس کے پاس دین ہے وہ وارث کیوں نہ رکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے ہوتے وارث نہ ہو؟ آپ کے پاس دولت ہو تو آپ کو وارث چاہیے، اس کے پاس دین ہے تو کیا دین لاوارث ہوگا؟ کیا دین بغیر وارث کے ہوگا؟ اور دوسری چیز وراثت میں جاننی ضروری یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وارث اسے بھی چاہیے ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اگر انسان کے پاس تھوڑی سی محنت کے بعد کچھ دولت آئی ہے، کچھ کمائی ہے، کچھ زمینیں ہیں، کچھ زراعت ہے، کچھ کھیتیاں ہیں، اور اب کوئی وارث آ گیا تو اب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وارث ہوا ہے باپ بوڑھا ہو گیا ہے مگر ابھی زندہ ہے، دولت بہت ہے، بیٹے کو سب کاروبار، زمینیں، کھیتیاں سپرد کر دیں، بیٹے نے کھا پی کے برابر کر دیا، اڑا دیا۔ ایک وارث یہ ہے۔ دوسرا وارث وہ ہے کہ جس نے باپ نے 2 مربے چھوڑے تھے، اس نے باپ کی زندگی میں ہی 2 کو 4 کیا، مرنے کے بعد 8 مربے کر دیے، 8 کو 16 کیا، یعنی جتنی دولت چھوڑی تھی اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کیا محنت سے۔ اس میں حرام کا دخل نہیں ہے، میں سیدھی مثال دے رہا ہوں، محنت سے اور ریاضت سے اس کو بڑھانا شروع کیا۔
تو وارث دو طرح کے ہوتے ہیں نا، بہت کچھ چھوڑا جائے سب برباد کر دے، تھوڑا سا چھوڑا جائے اسے بڑھا دے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ وارث جو سب کچھ برباد کر دے وہ ناخلف ہوتا ہے، جو تھوڑے کو بڑھا دے وہ فخر سلف ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے گا. تاریخ میں دونوں مثالیں موجود ہیں. یہ زیارت وارثہ کا کمال کیا ہے؟ کیوں آخر حسین کو وارث کہہ کے کیوں سلام کیا گیا؟ تھوڑی تھوڑی وراثتیں صحیح انبیاء نے اگر چھوڑی ہیں تو اب دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو سب کچھ ختم ہو جائے یا جو کچھ ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے. اور یہ طے ہے کہ انبیاء وراثتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اب ایک طرف سلسلہ جو آ رہا ہے وہ انبیاء کی وراثتوں کا ہے، لیکن دوسری طرف ایک وراثت اور بھی تو چل رہی ہے. قابیل بھی تو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، نمرود بھی تو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، شداد بھی تو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، فرعون بھی تو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، ابو جہل بھی تو وراثت چھوڑ کے گیا ہے. تو وہ وراثتیں بھی آ رہی ہیں. یعنی انبیاء کی تاریخ کے پیرل دو وراثتیں چل رہی ہیں. ایک وہ وراثت ہے کہ جو آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کی ہے، وہ کیا ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ طے ہے کہ کچھ ہے جو حسین کو مل رہی ہے. دوسری طرف وہ وراثت ہے جو حکومتوں کی صورت میں فرعون و نمرود و شداد ان سب کی وراثت ہے، اور وہ حسین کے عہد میں یزید تک پہنچی ہے. یزید اپنے والوں کا وارث ہے، حسین اپنے والوں کے وارث ہے. اور وارث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لٹا دیتا ہے، ایک بڑھا دیتا ہے. دیکھنا یہ ہے بڑھایا کس نے ہے، لٹایا کس نے ہے. پتہ کیسے چلے تاریخ میں کہ بڑھانے والا کون ہے، لٹانے والا کون ہے؟ حسین پر سلام کیا گیا تو کہا گیا اے آدم کے وارث تجھے سلام، اے نوح کے وارث تجھے سلام. اس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کو فخر ہوا حسین پر کہ ہماری وراثتیں بڑھ رہی ہیں. کوئی ایک وراثت دیکھ لو خود سمجھ میں آ جائے گا دوسری کا کیا ہوا. آؤ ذرا یزید کی طرف چلتے ہیں. آئی تو تھی سب سے ہوتی ہوئی وراثت، یزید کے پاس پہنچی تھی. دیکھو یزید نے بچائی ہے کہ لٹائی ہے. یزید سمجھ رہا تھا میں نے ملک بنا لیا، میں نے بڑھا دیا، میں نے طاقت کو بہت زیادہ کر دیا، اب میں نے ساری وراثتوں کو محفوظ کر لیا. پتا تو جب چلا جب یزید کے مرنے کے بعد بیٹا تخت پہ آیا تو اس نے پیر رکھنے سے انکار کر دیا. بیٹا تخت پہ آیا، حاکم ہوا تو اس نے تخت پہ پیر رکھنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ میں اس پر پیر رکھنا نہیں چاہتا، میں اس تخت پہ قدم رکھنا نہیں چاہتا. ارے بڑا پرانا تخت ہے، بڑا قیمتی ہے، بہت وراثت کو بڑھایا گیا ہے، اس کی قدر تو سمجھ. کتنے ادوار سے ہوتا ہوا آیا ہے. فرعون و نمرود و شداد کا تخت ہے، فرعون و نمرود و شداد کا تخت ہے، کتنے ادوار سے ہوتا ہوا آیا. اس تخت کے لیے کتنے پاپڑ بیلے گئے تھے، اس تخت کے لیے کتنوں کا خون بہایا گیا تھا، اس تخت کے لیے کتنی محنتیں کی گئی تھی. تو اسے ٹھکرا رہا ہے. وارث نے بتایا ایسے تخت کو یاد رکھنا جسے اس کا وارث ٹھکرا رہا ہے. دیکھیے وراثت خود فیصلہ کرے گی کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے. جس تخت کو خود یزید کا بیٹا قبول نہ کرے اس کے لیے حسین جنگ لڑنے نکلیں گے.
خود یزید کا بیٹا قبول نہ کرے، حسین اس کے لیے جنگ لڑیں گے۔ تاریخ 2 شہزادوں کی جنگ تھی کربلا، تخت کے لیے ہوئی تھی، حسین اس تخت کے لیے نکلے تھے، اس تخت کے لیے حسین نے اپنے گھر کو کٹوایا، یزید کی اولاد اسے قبول نہیں کر رہی، تو حسین اس کے لیے کیا لڑیں گے؟ دیکھو دیکھیے لوگ اسے جوڑ دیتے ہیں، ہاں 2 شہزادوں کی جنگ تھی اس لیے کہ حسن نے یہ تخت واپس کیا تھا۔ ارے سمجھو تو حسن نے کیوں واپس کیا تھا؟ 28 سفر ہوتی تو تفصیل سناتا، اس وقت تو بس اتنا ہی سمجھ لو، بہت قیمتی ہے میرا یہ جملہ، کام آ جائے گا کسی منزل پر۔ حسن جانتے تھے علم امامت سے کہ کربلا ہونے والی ہے، میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ کربلا کے تاریخ میں بنیادیں پڑھنے سے پہلے حسن نے تخت کو ادھر ہی واپس کر دیا، جن کو تمنا تھی لے جاؤ اس تخت کو۔ کہ مولا کیوں واپس کر رہے ہو؟ کہ تم کیا سمجھو گے؟ ذرا سا تصویر کو الٹ کے دیکھو، میں واپس نہیں کرتا، میں واپس نہیں کرتا، تخت میرے بعد حسین کو ملتا، حسین تخت پہ بیٹھے ہوتے، یزید اپنے دور میں، اس شام کا تخت تو اس کے پاس تھا، یزید اپنے دور میں پھر بیعت کا سوال کرتا، بیعت کے سوال پہ جنگ ہوتی، تاریخ کہتی 2 بادشاہ لڑے ہیں، تاریخ کہتی، جملہ لے لیجئے گا، تاریخ کہتی 2 بادشاہ لڑے ہیں، حسین کی قربانی ضائع ہو جاتی، حسین کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حسن نے تخت کو حسین پر سے صدقے اتار دیا۔ حسین اس تخت پہ بیٹھیں گے، حسین کیا کوئی بھی اس تخت پہ بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی اس تخت پہ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جب منبر کو تخت میں بدل ہی دیا گیا تو اب ہم کیا بیٹھے ہیں اس پر؟ دیکھیے تاریخ میں یاد رکھیے گا، امامت نے تخت کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا، منبر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہا۔ آج خود تاریخ فیصلہ کر لے منبر کہاں ہے اور تخت کہاں ہے۔ منبر آج بھی مجلس میں رکھا ہوا ہے، یہ منبر وہی ہے، غدیر کا نہ صحیح لیکن ہے علی والا، غدیر کا نہ صحیح لیکن ہے علی والا، منبر وہی ہے، تو منبر رہا۔ رہ گئی بات یہ کہ اچھا علی واپس آئے، علی واپس آئے تھے، علی نے قبول کیا تھا، لیکن قبول تخت نہیں کیا تھا، علی منبر ہی پر آئے تھے، علی منبر پر ہی آئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے اب کیا کروں، مجھے وراثت سمجھانی تھی لیکن اب بات آ گئی تو 2 جملے سن لیجئے، میں آگے بڑھ جاؤں گا، بات کو تشنا چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ علی نے بہت اصرار کے بعد قبول کیا، تو نہج البلاغہ میں علی کا جملہ خطبہ شخصیہ میں رکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ شکم سیری پر، امت کے لوگ شکم سیری پر آمادہ نہ ہو اور لوگوں کا حق طلب نہ کیا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر جب یہ کام ہو رہا ہو تو اہل علم کا فریضہ ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو میں کبھی اس منصب کو دوبارہ قبول نہ کرتا، میں نے پہلے بھی اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ علی نے منصب کو قبول کیا تو علی نے پسند نہیں کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بعد رسول جو بھی آیا وہ رسول کے احترام میں عرشے کو چھوڑ کے بیٹھا، رسول منبر پہ عرشے پہ بیٹھا کرتے تھے، بعد رسول سب عرشے کو چھوڑ کے بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ احترام آگے بڑھتا چلا، لوگ نیچے اترتے چلے۔ اب اور کیسے آسانی سے سمجھاؤں، جیسے جیسے احترام بڑھتا چلا لوگ نیچے اترتے چلے۔ جب علی کی بیعت ہوئی اور علی نے منبر پہ قدم رکھا تو پہلے زینے پہ قدم رکھا، لوگ حیران ہوئے، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، لوگ اور حیران ہوئے، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا، لوگ اور حیران ہوئے، علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، لوگ اور حیران ہوئے کہ یہ تو رسول کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ علی مسکرائے، تم اس پہ حیران ہو کہ میں رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں تو دوست پہ بیٹھا تھا۔
عروش رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیا حاجت ہوگی ان منصبوں کی؟ اس لیے اور رہ گئی بات تخت کی، تو تخت پہ اب قیامت تک ہمارے ہاں کا کوئی نہیں بیٹھے گا، ہمارے ہاں کا کوئی نہیں بیٹھے گا۔ سال گزشتہ کی حقیقت اسلام اشرے کی آخری تقریر، اس جملے سے جس کو یاد ہوگا میں اپنی تقریر کو جوڑ رہا ہوں، ہمارے ہاں کا اب کوئی آدمی تخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ جس کو یزید کے بیٹے جیسے نے ٹھکرا دیا، ہم قیامت تک اس پہ قدم نہیں رکھیں گے۔ مہدی کائنات کا مالک بھی ہو جائے گا، اقتدار قائم بھی کر دے گا، تو اس کے لیے سلیمان کا تخت آئے گا، تمہارے تخت پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ ہم وارث انبیاء ہیں۔ سلیمان کا تخت اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی وراثت ہمیں پہنچی ہے۔ جب ہم آدم کے وارث ہیں، جب ہم نوح کے وارث ہیں، جب ہم ابراہیم کے وارث ہیں، جب ہم موسیٰ کے وارث ہیں، ہم ہر نبی کے وارث ہیں، تو ہر نبی کا ورثہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ورثے میں دو طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک مادی، ایک روحانی۔ لیکن مادی میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کی ہوس ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، دولت کی ہوس ہوتی ہے، جائیداد کی ہوس ہوتی ہے، مال کی ہوس ہوتی ہے، مکانوں کی ہوس ہوتی ہے، زمینوں کی ہوس ہوتی ہے۔ لیکن مادی میں ایک چیز ایسی ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں، ان کی ہوس نہیں ہوتی۔ مرنے والے نے مال چھوڑا، لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، کتنا چھوڑ کے گئے؟ اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ زمینیں کتنی ہیں؟ اچھا، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مرنے والے کے پاس جب وہ مر گیا ہو، لوگ تعزیت میں پہنچے ہوں، یہ باتیں کرتے تو سنائی دیں گے، مال کتنا چھوڑا، زمین کتنی تھی، دولت کتنی ہے؟ یہ تو آپ کو کوئی نہیں کہتے دکھائی دے گا۔ جوڑے کتنے چھوڑے ہیں، ٹوپیاں کتنی چھوڑی ہیں؟ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ بھی لے جائیے، لے جائیے، اس سے تو اتنا ڈر لگا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سامان سمیٹو، کسی فقیر کو دے دو۔ بس زندگی میں استعمال ہونے والی جتنی چیزیں ہیں، لباس ہے، پیرہن ہے، جوتے ہیں، بستر ہے، سب دے دو جلدی سے، گھر میں نہ رکھنا۔ وارث بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہیں ابا دوبارہ ہی نہ آ جائیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل۔ اللہ اللہ۔ لیکن انبیاء کا لباس، پیغمبروں کا پیراہن، وہ تو فقیروں کو نہیں دیا جاتا، فقیروں کو نہیں دیا جاتا۔ کہ دیکھیے، پیغمبر کی بھی دو ہی طرح کی میراث تھی، ایک پہ جھگڑا ہوا، ایک پہ نہیں ہوا۔ ہائے 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 ہائے، ایک پہ جھگڑا ہوا، ایک پہ نہیں ہوا۔ ایک کے لیے لوگوں نے دعویٰ کیا، ایک کے لیے نہیں کیا۔ جب علی نے دیکھا کہ صرف ایک پہ دعویٰ ہوا ہے، تو گھر والوں نے طے کیا کہ لوگوں کو بتایا تو جائے کہ نبی کی میراث ہے کیا۔ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں، انہیں بتا تو دیا جائے تاریخ میں کہ میراث نبوت کہتے کس کو ہیں۔ تو عباس اور علی مسجد نبوی میں لڑتے ہوئے آئے۔ عباس ابن عبد المطلب اور علی، وہ چچا ہیں، یہ چچا زاد بھائی ہیں، اور جھگڑا اس پر ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی، عباس کہہ رہے ہیں علی، پیغمبر کا ورثہ میرا حق ہے۔ میں لفظ میراث پہ رکا ہوں، پیغمبر کا ورثہ میرا حق ہے۔ علی کہہ رہے ہیں چچا میرا حق ہے۔ اب جب مسجد میں یہ گفتگو شروع ہوئی تو بھیڑ لگنا شروع، دربار ہے، ظاہر ہے کہ لوگ حیران ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ ورثہ تو جا چکا، آپ کون سے ورثے پہ جھگڑ رہے ہیں؟ اتنے محب ہوئے لوگ دونوں کے جھگڑے میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آخر جھگڑا کس بات کا ہے۔ جب مسجد میں سب جمع ہو گئے تو عباس کہہ رہے ہیں کہ ورثہ میرا ہے، علی کہہ رہے ہیں میرا ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں میں چچا ہوں، میں قریب ہوں، میرا حق زیادہ ہے، تم چچا زاد بھائی ہو۔ علی کہہ رہے ہیں میں چچا زاد بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں، حق میرا ہے۔ جب مسجد میں بھیڑ لگ گئی تو علی نے ایک بار کہا، قمر جاؤ وہ ساری میراث رسول لے کر آؤ۔ قمر گھر گیا، سیدہ سے کہا لائیے میراث رسول دے دیجئے۔ وہ سارے تبرکات لے کر مسجد میں آ گئے۔ علی مسکرائے کہ چچا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ وارث ہیں،
یہ رسول کا امامہ رکھا ہے سر پہ رکھیے، یہ رسول کی قبا ہے بر میں پہنیے، یہ رسول کا پٹکا ہے کمر میں باندھیے، یہ رسول کی ابا ہے دوش پہ ڈالیے، یہ رسول کا گھوڑا ہے اس پہ بیٹھیے، یہ تلوار ہے اسے اٹھائیے اور جائیے، یہ آپ کا ہی ہے۔ علی کا عمل تو دیکھیے، اتنی فراغ دلی کے ساتھ میراث رسول پہ فیاضی ہو رہی ہے، یہ علی کا اطمینان ہے کہ کوئی لے کے کیسے جائے گا۔ ایک بار عباس ابن عبد المطلب نے قبا پہنی، کمر میں پٹکا کسا، ابا دوش پہ ڈالی، اٹھا ہی نہیں جاتا، جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ ارے کپڑے کی ابا اتنی بھاری ہو گئی، یہ کپڑے کی ابا کا وزن نہیں ہے، رسالت کی ابا ہے، یہ رسالت کا بار ہے۔ اس رسالت کے بار کو یاد رکھیے گا، جب علی اکبر پہ تقریر کروں گا تب کام آئے گا میرا جملہ۔ یہ رسالت کا بار ہے۔ اور ابا، اب ظاہر ہے جب ابا کا بوجھ، امامہ خیر اتار کے رکھا، اب بھی نہ اٹھا گیا، ابا اتاری، قبا اتاری، پٹکا کھولا، تلوار کو اٹھایا تو اٹھائی نہ گئی، اتنی وزنی تھی۔ اب رہ گیا گھوڑا، آئے، جیسے ہی گھوڑے کے قریب آئے، اس کی لجام پہ، دیکھیں گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے لجام پکڑنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ہی لجام پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنے دونوں پیر جو بلند کیے۔ آپ کو پتا عباس ابن عبد المطلب کتنی قامت کے ہیں؟ عباس ابن عبد المطلب کا قد عربوں میں بہت بلند ہے، بلند قامت عربوں میں بلند ہے۔ ایک ہوتا 2 رکابہ گھوڑا، ایک ہوتا 2 رکابہ اونٹ۔ اونچا گھوڑا ہو تو 2 رکاب ہوتی ہیں، 1 رکاب 2 رکاب سوار ہو جائیے۔ ایک ہوتا 2 رکابہ اونٹ عرب میں، یعنی ایک اونٹ کہ جس پہ 1 رکاب کے ذریعے سوار ہو جائیے، سارے کے 2 رکابہ، کتنا بلند۔ اس اونٹ پہ عباس بیٹھتے تھے تو قدم زمین پہ خط دیتے تھے۔ یہ ہے عباس ابن عبد المطلب کی قامت۔ ہاتھ جو ڈالا گھوڑے کی لجام پہ، اس نے اپنے اگلے دونوں پیر بلند کر کے جو ہنہنایا ہے، تو اس کی دہشت سے عباس جیسا بے ہوش ہو گیا۔ علی نے پانی چھڑک کے علی ہوش میں لائے، کہا یا ابا الحسن، یہ آپ ہی کی میراث ہے، یا علی یہ آپ ہی کی میراث ہے۔ اب علی نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میری میراث ہے، جواب دیکھیے علی کا، آواز دی حسن مجتبیٰ ذرا یہاں آؤ۔ اب 11 ہجری میں حسن کی عمر کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بعد رسول دونوں شہزادوں کی عمریں کیا؟ 8 8 9 7 7 برس کے سن ہے۔ حسن یہاں آؤ، حسن قریب آئے، کہا بیٹا یہ لباس پہنو، امامہ سر پہ رکھا، قبا پہنی۔ 8 برس کے بچے نے 63 برس کے رسول کا لباس پورا آیا، پہن کے تلوار کو کمر میں حمائل کر کے گھوڑے پہ بیٹھے، صحن مسجد میں کعوہ دیا، گھوڑے کو لے کے نکلے، باہر سے ہو کے واپس آئے۔ حسن آئے، علی نے کہا حسین اب تم آگے بڑھو۔ حسین نے پھر لباس پیغمبر کو پہنا، حسین گھوڑے پہ بیٹھے، علی نے بتایا میرے وارث ہونے پہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ یہ 7 8 برس کے بچے نبوت کے وارث ہیں۔ اب جملہ محفوظ کر لیجئے گا، دونوں جملے بہت کام آئیں گے۔ طے ہو گیا وہ 63 برس کے پیغمبر کا لباس 8 برس کے بچے کے آ گیا، عباس کے نہ آ سکا، عباس بوجھ نہ اٹھا سکے۔ بتایا علی نے کہ میراث نبوت میں، میراث پیغمبر میں صرف منصب نہیں ہوا کرتا، لباس بھی رسالت کا ایک ایسا منصب ہے جو ہر ایک کو نہیں آیا کرتا۔ معصوم کا لباس صرف معصوم پہنتا ہے، معصوم کے بدن پہ پورا آتا ہے۔ اب عصمت کا فیصلہ خود کر لینا، اگر صفین میں علی اپنا لباس عباس کو پہنا دے اور کربلا میں رسول کا لباس علی اکبر کو پہنا دیا، یہ ہے میراث۔ علی مولا
ہے میراث. کل سے انشاءاللہ بتدریج انبیاء کا ذکر فردن فردن ہوگا اور ہم انبیاء کی میراث پہ گفتگو کریں گے. صفوت آدم کا خاصہ ہے، آدم کی میراث نہیں ہے. انبیاء کے تبرکات آل محمد تک پہنچے، حسین اس کے وارث ہیں. ایک یہ میراث ہے. دوسرا میراث جو روحانی ہوتی ہے، مادی میں وہ میراث جس کی حوث نہیں کی جاتی. دوسری وہ میراث، وہ ورثہ جو روحانی ہوتا ہے. روحانی ورثے میں علم ہوا کرتا ہے، روحانی ورثے میں اوصاف ہوا کرتے ہیں، روحانی ورثے میں وہ خصائص ہوتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آدم کے پاس کون سا وصف تھا کہ جس کے وارث حسین ہوئے ہیں. نوح کے پاس کون سا وصف تھا جس کے وارث حسین ہوئے ہیں. ابراہیم کے پاس کون سا وصف تھا، کون سا ایسا خاصہ تھا جس کے وارث حسین ہوئے ہیں، جس کی وراثت کا یہاں اظہار کیا گیا اور اس کا کربلا سے بھی تعلق ہے. موسیٰ کے پاس وہ کون سا ورثہ تھا جس کے وارث حسین ہوئے ہیں، وہ کون سا وصف تھا. عیسیٰ کے پاس وہ کون سا وصف تھا جس کے وارث حسین ہوئے ہیں. دیکھیے جن لفظوں کے ساتھ تعارف کرایا گیا وہ انبیاء کے خاصے تھے. لیکن میں ایک ایک جملہ کہہ دوں، آج کی تقریر اپنی منزل سے قریب ہونے جا رہی ہے. آدم کا وصف خاص ان کی خاکساری ہے، اس لیے کہ وہ خاک سے خلق ہوئے تھے. یہی معنی آدم کے ہیں. ابھی عرض کریں گے کل آنے والی تقریر میں کہ لفظ آدم کے لغوی معنی کیا ہیں. خلقہ من تراب، وہ خاک سے خلق ہوئے تھے. تو آدم کا وصف خاکساری. نوح کا وصف خاص نوحہ. نوحے کے معنی چند بول پڑھ کے رونا نہیں ہے، نوحے کے معنی ہے میت پر بیان کرنا. نوحے کے لغت میں معنی ہے میت پر بیان کرنا. اس طرح روتے تھے حضرت نوح جیسے میت پر عورتیں بیان کرتی ہیں، اس لیے ان کا نام نوح پڑا. تو نوح کا وصف خاص گریا ہے. ابراہیم کا وصف خاص قربانی ہے. موسیٰ کا وصف خاص ہجرت ہے. عیسیٰ کا وصف خاص اذیت اور مصائب کا سہنا ہے. یہ انبیاء کے وہ وصف خاص ہیں کہ جس کے حسین وارث ہوئے. اور اوصاف بھی ہیں، لیکن اس زیارت میں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ وہ ایسے وصف ہیں کہ خاکساری آدم سے آئی تو آدم کی خاکساری کو وارث آدم نے یہاں تک بڑھا دیا کہ جس خاک پہ اپنا لہو گرا وہ سجدگاہ بن گئی. تقریر یہاں ختم ہوئی. کل یہاں سے شرح ہوگی کہ کون سی خاک ہے جس کی طرف سجدہ کیا گیا اور کون سی خاک ہے جس پر سجدہ کیا گیا. دونوں میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مٹی مٹی مختلف ہوا کرتی ہے. یہ ایک ایسی منزل ہے حسین کی، حالانکہ میدان میں حسین تھے. نور کیا کروں، نہج البلاغہ میں علی نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر. کل شرح کریں گے آنے والی تقریر میں انشاءاللہ. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایسے نور سے خلق کرتا کہ لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. اللہ چاہتا تو آدم کو ایسی خوشبو سے پیدا کرتا کہ لوگوں کی سانسوں کو اس کی مہک جکڑ لیتی. لیکن اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی کہ جب کربلا میں وارد ہوئے تو جب گھوڑے بدلے اور گھوڑا نہ چلا، حسین نے زمین سے خاک اٹھائی، سونگی اور ایک بار کہا عباس خیمے لگا دو، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اب ہم یہیں رکیں گے. جب خیمے لگ گئے، ظاہر ہے کہ آج جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا، مجھے اس بچی کے تذکرے تک آنا ہے لیکن میرے دو جملے سن لیجئے. جب خیمے لگ گئے تو ایک بار جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلانا. آئے. کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے جس کی مٹی سے تمہارے خون کی بو آتی ہے؟ اس خاک کو پہچانتے چلیے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ بڑا قیامت کا تھا. جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ذوالجناح کو ایڑ لگائی،
سارے ناصروں کے جانے کے بعد حسین رخصت آخر کے بعد جانے لگے تو ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. بچی کی سسکیاں آواز آ رہی تھی، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا. اتر پڑے کہ سکینہ بی بی ہم نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، ہم نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، تم ہمیں رخصت کر چکی. تو بچی نے صرف اتنا کہا، بابا آخری بار ہمیں سینے پہ سلا لو. حسین کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ لٹایا، سکینہ کو سینے پہ لٹا کے تسلیاں دینا شروع کی اور آہستہ آہستہ کہتے جاتے ہیں، بیٹا دیکھو اب ماں کے سینے پہ سونے کی عادت ڈالو. تو بچی ہے نا، معصوم بچی نے صرف اتنا کہا، بابا اماں کے سینے پہ تو علی اصغر سوتے ہیں. تو حسین بے قرار ہو کے کہتے ہیں، سکینہ آج سے علی اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے، تم ماں کے سینے پہ سویا کرو. بچی نے بس اتنا کہا، بابا جب آپ کی یاد آئے گی تو میں رات کو مقتل میں آ جاؤں گی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. عزیزو شہ نے کہا سوتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا کچھ صدقے، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے ہو تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ایک بار اٹھ کر بیٹھ گئے، سکینہ کی آستینوں کو لوٹا اور اس کے بعد کہا، ایک کربلا کی خاک اٹھائی سکینہ کے سر میں ڈالی کہ بابا کیا کرتے ہو؟ کہ بیٹا آج سے تم یتیم ہو. کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ بیٹا جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے. یہ آخری موقع تھا جب حسین سکینہ سے رخصت ہوئے تھے اور یہاں سے لے کہ زندان شام تک بچی اپنے باپ کو بہت یاد کرتی رہی. کہتے کہ باپ اور بیٹی میں باتیں نہ ہو سکی، لیکن شام کے زندان میں ایک وقت ایسا آیا کہ سکینہ نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اور باپ نے آ کر یہ کہا، اے سکینہ اب مصیبت کے دل ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے، خدا آپ کی اولادوں کی خوشیوں سے آپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. عزیزو ایک بار بچی روتے روتے بیدار ہوئی. زینب نے کہا کیا بات ہے سکینہ؟ کہ بھوبی اماں ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا آئے تھے. کہ اس زندان میں بابا کہاں؟ اس قید خانے میں حسین کہاں؟ کہ نہیں بھوبی اماں بابا ہم سے کہہ رہے تھے ہم تمہیں لینے آئے ہیں. بچی نے جو یہ کہا بیویوں میں رونے کا غل اٹھا. ام رباب روئی، ام کلثوم روئی، زینب روئی. قید خانے میں ماتم ہوا. مقتل کہتا ہے کہ رونے کی آوازیں یزید کے محل میں پہنچی. ایک بار یزید نے کہا یہ کیسا غل ہو رہا ہے؟ ہند نے کہا ارے بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، سر بھیج دے. جب ہند نے کہا تو سر بھیجنا پڑا. زندان میں جب حسین کا سر آیا ایک نور سامنے آیا، بیویاں احترام میں کھڑی ہوئی. سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا، ایک بار آگے بڑھ کے ننھا سا دامن پھیلایا. سکینہ نے باپ کے سر کو دامن میں لیا، رخسار پہ رخسار رکھے آواز دی، بابا تمہارے بعد تماچے مارے گئے، تمہارے بعد گوشوارے چھینے گئے،
بابا بڑی مصیبتیں پڑی، بابا بھائی سید الساجدین کو تعزیانے لگائے گئے، بابا بھوبی کی چادر چھین لی گئی، قید خانے کے اس اندھیرے میں ایک بار سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مقتل کہتا ہے زینب نے کہا بیٹا سکینہ کچھ نہیں بولتی، سید الساجدین قریب آئے، نبض دیکھی، کب بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے بھوبی سکینہ ہمیں چھوڑ گئی، قید خانے میں ماتم اور ہوا، یزید کو خبر ہو گئی، یزید نے کہلوایا دیکھو ہم کفن بھیجتے ہیں، اور سنو زندان سے باہر جنازہ نہ آئے، دو جملے سن لو۔ مقتل کہتا زینب نے کہا یزید سے کہہ دو اس کا کفن ہمیں نہیں چاہیے۔ غسالہ آئی، غسالہ نے غسل دیا تو رونے لگی کہ بی بی اس بچی کو کوئی بیماری تھی۔ جملے میرے سن لو، اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ زینب نے کہا رہے نہیں یہ تازیانوں کے نشان ہے، یہ سیلیوں کا لہو ہے۔ ایک بار بچی کا غسل ہو چکا، اسی کرتے میں بچی کو دفنایا گیا، پیاسی سکینہ، لیکن سنو گے کفن کہاں سے آتا؟ کہتے بیمار امام نے یزید سے کہلوایا میرا امامہ لوٹا گیا تھا، وہ مجھے واپس بھیج دے۔ امامہ واپس آیا، جلے ہوئے امامے کو بیمار نے کھولا، بہن کی میت کو امامے میں رکھا۔ خدا کسی بھائی پر یہ وقت نہ لائے، اے علی مرتضیٰ خیبر کا در اٹھانا آسان تھا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے بہن کی میت۔ تھی جس کو نیند آتی